الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سوالات جوابات کی نشست میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سوال یہ ہے کہ ماہ ربیع النور شریف میں چراغاں کرنا کیسا ہے؟ عام طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن قریب آتا ہے تو گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، ہر طرف عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چراغاں کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، بڑا خوبصورت انداز میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں۔ تو یہ چراغاں کرنا کیسا ہے؟ آیا کیا یہ اسراف میں تو نہیں آتا؟ کیا یہ فضول خرچی میں تو نہیں آتا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ چراغاں کرتے ہیں، کیا ہم اس چراغاں کو کرنے سے کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہے، یہ اسراف میں تو نہیں آ رہا؟ تو شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہم کسی کی شادی پر ہم اتنے خراجات کرتے ہیں، اس وقت کسی غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، لیکن جب میلاد پر چراغاں کی بات آتی ہے تو پھر سب کو غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے کہ غریب کی بیٹی کو دو۔ غریب کی مدد کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن چراغاں کرنا اور جھنڈیاں لگانا اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں خوشی کے اظہار کرنے کے لیے ہر جائز طریقہ اپنانا جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ بالکل جائز ہے، اور اس میں اسراف نہیں ہے۔ تفسیر کشاف اور تفسیر مدارک و تنزیل میں ہے کہ لا خیر فی الاسراف لا اسراف فی الخیر، یعنی بھلائی کے کاموں میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی اور فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں ایک اجالا ہو گیا، ظلمت دور ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو جب یہ لائٹیں کی جاتی ہیں، یاد رکھیں کہ خوشی کے اظہار کا طریقہ عرف کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ پہلے دور میں خوشی لوگ کسی اور طریقے سے مناتے تھے، اب اگر ہم عرف کا جائزہ لیں یا لوگوں کے معمولات کا جائزہ لیں تو جب کوئی خوشی کا موقع ان کا آتا ہے تو لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ ہاں، جو شریعت نے جن چیزوں سے ناجائز منع کر دی ہیں ان کے ذریعے تو خوشی نہیں کر سکتے کہ آپ میوزک بجانا شروع کر دیں اور یہ ڈھول ڈھمکے شروع کر دیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 14 اگست گھروں کو سجایا جاتا ہے، 14 اگست کے موقع پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، 14 اگست کے موقع پر جو ہے خوشی کی اظہار کرنے کے لیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا، اسلام کے کلمہ گو کے لیے اور اسلام کی بنیاد پر ہمیں پاکستان دیا، تو اس کے اظہار کے لیے لوگوں کو دیکھیں تو وہ چراغاں بھی کرتے ہیں۔ اور جو جائز کام خوشی کے اظہار کرنے کے لیے کیے جائے اس کے لیے کسی لکھے ہوئے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا اور خوشی کا اظہار جس سے ہوتا ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی آمد پر اس طرح جو چراغاں کیا جاتا ہے اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے جو بچے ہیں نا، آنے والی جو نسل ہے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت بیٹھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بچے یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ ہر چیز سجی ہوئی ہے، تو کوئی اہم شخصیت ہے، رب تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت بیٹھے گی، آنے والی نسل کے دلوں میں حضور کی محبت بیٹھے گی۔ نہ یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہنا شروع ہو جائیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ بہرحال بدعت وہی ہے جو شریعت کے کسی اصول سے ٹکرائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ والضحیٰ میں 30 بارے میں تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو رب کی نعمت پر اس کا خوب چرچا کرو۔ حدیث کا مطلب ہے چرچا کرو، تو رب تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو۔ اور محمد النعمت اللہ، حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو حضور کی آمد پر اگر کوئی خوشی کے اظہار کرنے کے لیے لائٹنگ وغیرہ کرتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے۔ آتش بازی حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ایسا طریقہ کار اپنانا کہ جو شریعت سے ٹکراتا ہو، شریعت نے جسے منع کر دیا اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس چیز سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز رہے گی، اس کی دلیل نہیں چاہیے۔ دلیل ہمیشہ ناجائز کام کے لیے چاہیے، جو اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ دلیل لے کر آئیں۔ جو چیز شریعت نے منع نہیں کی وہ بالکل جائز ہے۔ اور فرمایا ترمذی میں کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، والحرام ما حرم اللہ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا۔ اور وہ چیزیں جس سے رب تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، یہ وجہ نہیں کہ رب تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا، اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے یا حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ اپنی اصل اور اپنی بیس پر جائز ہی رہتی ہیں۔ تو بالکل میلاد کی آمد پر جو ہے وہ چراغاں کرنا بالکل جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن خوب جوش و جذبے کے ساتھ اور شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی، ہمارے دلوں میں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.